بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز، آج میں آپ کو شاہدولہ شاہ کے چوہوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان سے متعلق برطانوی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی مرتب شدہ تفصیلی رپورٹ کے تمام خفیہ پہلوؤں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جن کے بارے میں آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ رپورٹ ڈاکٹر جانسٹن، سائنسدان ہیری ریور کارنک اور سائنسدان فلورا این اسٹیل اور کیپٹن ایونز کی سنجیدہ تحقیقات پر مبنی ہے۔ تو ویوز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دینا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویوز، شاہدولہ شاہ کے چوہوں کی اصطلاح ان مخصوص بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو شاہدولہ شاہ کے مزار پر پائے جاتے ہیں۔ یہ مزار گجرات، پاکستان میں واقع ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک نیک برگزیدہ بزرگ اورنگزیب عالمگیر، جو کہ دولہ شاہ کے نام سے مشہور تھے، اور وہ گجرات کے نزدیک قیام پذیر ہوئے۔ ویوز، دولہ شاہ سہروردی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں پرندے اور جانور بہت پسند تھے۔ ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سر پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ان کا آستانہ عام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بعض عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں۔ روایت ہے کہ دولہ شاہ کی دعا سے وہ اکثر صاحب اولاد ہو جاتی تھیں۔ بیشتر والدین پہلے بچے کو اس آستانے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حکایت کی روح سے، اگر والدین اپنے بچوں کو دولہ شاہ کے مزار پر وقف نہیں کرتے تھے تو ان کی ہونے والی ساری اولاد ہمیشہ چھوٹے سروں والی ہی پیدا ہوتی تھی۔ روایت یہاں تک بھی ہے کہ اگر بچے کو اس آستانے پر نہیں لایا جاتا تو وہ بڑا ہو کر خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا۔ ویوز، ان تمام پہلوؤں پر سنجیدہ تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ چند برطانوی افسران جو گجرات میں تعینات رہے، انہوں نے بھی ان بچوں کا بغور مشاہدہ کیا اور مختلف رپورٹس مرتب کی، جبکہ انڈیا اور پاکستانی دانشور اس جانب بہت کم متوجہ ہوئی، اور ان کا بطور محقق اس معاملے میں تجزیہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویوز، کرنل کلاڈ مارٹن 1839 میں اس دربار پر پہنچا۔ اس نے چند خواتین کو اپنے بچوں کو دربار کے لیے وقف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے مطابق یہ رسم بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، تاہم بچوں کی جسمانی حالت کے متعلق اس نے لکھنے سے گریز کیا۔ 1866 میں ڈاکٹر جانسٹن دولہ شاہ کے دربار پر آیا تو اس کو وہاں 9 بچے ملے۔ ان بچوں کی عمریں 10 اور 19 برس کے درمیان تھیں۔ ان تمام بچوں کے سر بہت چھوٹے تھے اور وہ دولہ شاہ کے چوہے کہلاتے تھے۔ ڈاکٹر جانسٹن پہلا سائنسدان تھا جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فولادی خول یا کسی مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے۔ ویوز، 1879 میں ہیری ریور کارنک نے اس دربار پر تحقیقات کی۔ اس نے لکھا کہ ہر سال تقریباً 2 سے 3 بچوں کو دربار کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے معصوم بچوں کو چوہا بنانے کے متعلق لکھا کہ ان بچوں کے سروں کو مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا جاتا ہے اور ان میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مٹی کی ہنڈیاں اور دھات سے بنے ہوئے خول بھی ان بچوں کو چوہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فلورا این اسٹیل نے 1886 میں ان بدقسمت بچوں کے متعلق لکھا کہ دربار پر یہ بچے بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے تھے اور ان میں کسی کا سر چھوٹا نہیں تھا، مگر مقامی لوگوں کے چند گروہ
ان تندرست بچوں کو پورے ہندوستان میں فروخت کر دیتے تھے اور ان کی جگہ چھوٹے سر والے بچے لے آتے تھے۔ اکثر والدین اپنے معذور بچوں کو ان گروہوں کے حوالے کر دیتے تھے کیونکہ یہ بچے ان کے لیے مکمل بوجھ تھے۔ کیپٹن ایمنز نے 1902 میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت تک یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی اور اس طرح کے بچے شاہدولہ شاہ کے مزار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح کے بچے مائکروسپولک کہلاتے ہیں اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے۔ اس کے نزدیک دولِ شاہ کا مزار اس مہلک بیماری سے مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے، مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ یہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں، ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر انسانی ہے۔ 1902 میں کئی بچوں کو تو سالانہ 17 سے 20 روپے کے عوض کرائے پر بھی دے دیا جاتا تھا۔ 1959 میں مختلف محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا۔ اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے اور آج بھی 10,000 سے زائد بچے اس مزار میں رہتے ہیں، جن میں بیشتر کا تعلق گجرات سے ہے۔